بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ وعلیک الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد دار التحقیقات کے پروگرام قرآن و حدیث کی روشنی مفتی محمد غلام رسول ربانی کے ساتھ میں آج ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ ہماری گفتگو میں اثر کیوں نہیں؟ خواہ پیر ہے یا استاذ ہے، والدین ہے یا معاشرہ کا کوئی بزرگ فرد ہے، پہلے ان کی آوازوں میں اثر ہوا کرتا تھا۔ والدین بلاتے تھے تو اولاد سر خم تسلیم کیا کرتے تھے، اور اگر پیر کی طرف سے آواز آتی تھی تو خوشبختی سمجھی جاتی تھی، اور اگر استاد آرڈر دیتے تھے تو اس کی تعمیل کرنے میں سعادت سمجھی جاتی تھی۔ آج ایسا زمانہ ہے کہ مبلغ کی تبلیغ بے اثر ہے، واعظ کا واعظ بے اثر ہو گیا، استاذ کی آواز میں وزن نہیں رہا، والدین پکارتے پکارتے تھک جاتے ہیں، اولاد کے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی، اور پیر اپنے مریدوں کو آواز لگا لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مرید سعادت مندی حاصل کرنے کی بجائے دور رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ یہ حالات یکلخت تبدیل کیوں ہو گئے؟ اثر ختم کیوں ہو گیا؟ آج کی گفتگو میں اسی چیز کی وجوہات پر بحث ہوگی کہ ہماری گفتگو میں اثر کیوں نہیں رہا۔ قرآن مقدس نے بڑے واضح لفظوں میں دعوت اور دعوت کی تاثیر بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ اس جملے میں پہلی وجہ ہماری گفتگو کے بے اثر ہونے کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کی جامعیت، دعوت کی آفاقیت اور عالمگیر ہونا، اس کو ہم بلا چکے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف دعوت دینے کی بجائے ہم سبھی کو اپنے ارد گرد گھمانا چاہتے ہیں، اپنے طواف ہم کروانا چاہتے ہیں۔ احکامات الہیہ کی تعمیل میں ہم کسی کو متوجہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری گفتگو بے اثر ہو گئی۔ اگر میں والدین کی بات کرتا ہوں تو اولاد ان کی بات نہیں مانتی۔ ذرا اپنے حالات کا جائزہ تو لیجئے۔ والدین بچہ سکول نہ جائے تو پوچھ گچھ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، بعض اوقات سزائیں بھی دیتے ہیں، لیکن وہی بچہ اگر قرآن کی تلاوت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو اس بچے سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ اور پیر ارمغاں جب بھی بات کرتے ہیں اپنی فرما برداری کا درس دیتے ہیں، اپنی تعظیم و توقیر کا درس دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی غلامی کا درس دینے کی بجائے اپنا غلام بنانا پسند کرتے ہیں۔ آنے والے مرید سے حال احوال پوچھنے کے بعد نذرانے اور شرینی کا تو پوچھتے ہیں، لیکن مرید نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ تمام پیران الزام کی بات نہیں کر رہا، جو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں اور پابند رکھتے ہیں، وہ اپنی گفتگو جب بھی کرتے ہیں تو دل و دماغ میں اتار دیا کرتے ہیں ان کی گفتگو میں اثر ہے۔ جن احباب کی گفتگو میں اثر نہیں ہے، ان کے اندر یہ وجہ ضرور نظر آئے گی کہ اپنی غلامی کا درس دیتے ہیں، آنے والے مرید سے 5 وقت کی نماز کی بابت سوال نہیں کرتے۔ استاد اپنی خدمات پہ تو طالب علموں کو درس دیتے ہیں، اپنے حقوق کے حوالہ سے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا جذبہ طالب علموں کے ذہنوں میں اور دلوں میں پیوستہ نہیں کرتے، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جہاں استاد صرف اپنی خدمات کا خوگر بناتے ہیں، ان اداروں کے اندر طلباء اپنے اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرتے، اپنے اساتذہ کی باتیں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ لیکن جن دانشگاہوں میں اساتذہ اللہ رب العزت کی تعلیمات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین طلباء کے ذہنوں میں منقش کرتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، وہاں اساتذہ تعظیم و تکریم بھی پاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو گھمانا شروع کر دیں گے، لوگوں کو تبلیغ یہ دیں گے کہ میرے بن جاؤ، تو پھر وہ ہماری گفتگو اپنے دل میں نہیں ٹھہرا سکیں گے، ہماری گفتگو سے اثر نہیں پکڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے تو انبیاء کرام کو بھی مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما کان لبشر، کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، ان یؤتیہ اللہ الکتابہ، کہ اللہ رب العزت اس کو کتاب عطا کر دے، والحکمہ، قوت فیصلہ عطا فرما دے، والنبوۃ، نبوت کے منصب سے سرفراز فرما دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کونوا عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہ کسی پیغمبر کو بھی زیب نہیں دیتا۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن یہ کہو کہ اللہ والے بن جاؤ۔ جب پیغمبر کو اللہ رب العزت اپنی ذات سے کٹ کر صرف اپنی غلامی کا درس دینے کی اجازت نہیں دے رہے کہ میری ذات سے ختم کر کے صرف اپنی ذات کا ہی گرویدہ بنا لو، اس کی مالک نے اجازت انبیاء کرام علیہم التحیۃ و تسلیم کو نہیں دی، تو آج اگر کوئی پیر، کوئی استاد، ماں باپ اپنی رعیت کو یہ درس دیں گے کہ میرے بن جاؤ میرے بن جاؤ، تو قطعاً ان کے نہیں بن سکیں گے۔ اگر ہم اپنی گفتگو میں وزن اور اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے احکامات کے ارد گرد گھمانا شروع کر دیں اپنی رعیت کو۔ احکامات الہیہ کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بخود ہماری خدمت بھی کریں گے، تعظیم بھی کریں گے، ہماری گفتگو ان کے اوپر اپنے اثرات بھی مرتب کرے گی۔ دوسری وجہ ادعو الی سبیل ربک میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب بھی بلاتے ہیں گروہی اور تنظیمی دعوت دیتے ہیں، اجتماعی و آفاقی دعوت نہیں دیتے۔ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ تو مسلمان بن جا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آ جا، ہمارے گروہ میں آ جا۔ تو جس کی مار یہ پڑتی ہے کہ لوگ ہماری گفتگو کا اثر نہیں لیتے۔ اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے ادعو الی سبیل ربک، رب کے راستے کی دعوت دی جائے، اپنے فرقے کی دعوت نہ دی جائے۔ تیسری وجہ بالحکمہ، جامعیت کے ساتھ ساتھ گفتگو میں حکمت بھی پیدا کی جائے۔ بغیر حکمت کے گفتگو اثر انداز نہیں ہوتی۔ حکمت فلسفے کو کہتے ہیں، حکمت لاجک کو کہتے ہیں، حکمت منطق کو کہا جاتا ہے۔ تو حکمت کے بنیادی دو شعبے ہیں، حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ۔ ہماری گفتگو کا تعلق چونکہ حکمت عملیہ سے ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ حکمت عملیہ کی بھی تین قسمیں ہیں، تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ، اور ان میں ترتیب ضروری ہے۔ جیسے مرکب مفرد کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، پہلے مفرد سمجھنا ضروری ہے۔ تصدیق بغیر تصور کے سمجھ نہیں آ سکتی، پہلے تصور سمجھنا ضروری ہے، بعد میں تصدیق سمجھ آئے گی۔ یوں ہی جو حکمت عملیہ کے مراتب ہیں ان میں بھی پہلے کے اوپر پہلے عمل کرنا، پھر دوسرے کے اوپر، پھر تیسرے کے اوپر عمل کرنا، یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ تو پہلی قسم کا نام ہے تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو سنبھالنا۔ مبلغ، واعظ اور عامر جب اپنے آپ کے اخلاق کو درست کر لے گا تو اس کی گفتگو مؤثر ہوگی۔ اتامرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم،
اپنی باری بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو پہلے ہے تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو درست کرنا. جب لوگوں کو ہم کہیں یہ کرو وہ کرو، تو اپنے آپ کو بھی اس نیکی کے کام کی طرف متوجہ کریں. ہم لوگوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود نہ پڑھیں تو ہمارے تہذیب الاخلاق کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے گفتگو مؤثر نہ ہوگی. لوگوں کو قربانی کا درس دیں، خود قربانی نہ کریں. لوگوں کو مسجد کے فنڈ کی، چندے کی ترغیب دیں اور خود حصہ نہ ملائیں. لوگوں کو صدقہ فطر کے فضائل بیان کریں لیکن خود صدقہ فطر ادا کرنے سے ہم اعراض برتیں تو ہماری گفتگو مؤثر نہیں ہو سکتی. لوگوں کو کہیں اخلاق اچھا ہے اور خود ہمارا رویہ یہ ہو کہ مسجد کے حوالہ سے کوئی ہمیں بات کر دے، ہم جانتے بوجھتے کہ دین کے کاموں میں مصیبتیں آتی ہیں، صبر کی تلقین ہے. چابیاں ہم تھما دیں اور کہ مسجد جانے اور چابیاں جانے، یہ تہذیب الاخلاق کے دائرہ سے باہر کی بات ہے. تو پہلے تہذیب الاخلاق، اپنے آپ کو درست کرنا. جب یہ منزل طے ہو جائے تو اب ہے تدبیر منزل. اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے والے افراد کے اوپر خصوصی توجہ، خاص کر اس دور میں جب ہر بندہ کسی نہ کسی کام میں مصروف سے مصروف تر نظر آتا ہے. ایسے دور میں تدبیر منزل انتہائی ضروری ہے. گھر میں ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں لیکن بچوں کی نگہداشت نہیں کی جاتی. سینما دیکھنا کسی دور میں معیوب سمجھا جاتا تھا اور آج بچے کی جیب میں سینما انٹرنیٹ کی صورت میں موجود ہے. تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ کڑی نگرانی کریں. باپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا بیٹے کو کتنا ٹائم دیا، بیٹے کی نگرانی کی یا نہ کی. یہ تدبیر منزل. اب تدبیر منزل بھی طے ہو جائے تو سیاست مدنیہ، لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو واعظ کرنا، لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف متوجہ کرنا. لیکن ہماری گفتگو بے اثر اسی لیے ہے، ہم نہ تو تہذیب الاخلاق کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں سنوارتے، نہ تدبیر منزل کرتے ہیں، ڈائریکٹ سیاست مدنیہ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں معاشرہ سنور جائے، گھر کی خیر ہے جی، جو کچھ ہوتا رہے، ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. ہم خود جو کچھ کرتے رہیں اس کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں. ہم لوگوں کے سامنے خطیب اعظم ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر نماز ہی نہیں پڑھتے. ہمارا اگر رویہ یہی رہا تو پھر ہماری گفتگو مؤثر نہیں ہوگی. وقت کے دامن میں تنگی کے پیش نظر انہی 3 چیزوں پر اکتفا کرتا ہوں. گفتگو میں اثر پیدا کرنے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنا طواف کرانے کی بجائے شریعت مطہرہ کے گرد گھمائیں. لوگ خود بخود ہماری گفتگو سے اثر لیں گے. دوسری وجہ، فرقوں کی، گروہوں کی اور تنظیمات کی دعوت نہ دیں، بلکہ دین اسلام جو کہ آفاقی دین ہے، آفاقی سوچ دیتا ہے، اس آفاقی دین کی آفاقی انداز میں تبلیغ کریں تو اس میں اثر پیدا ہوگا. تیسرا، حکمت کی ایک صورت میں نے پیش کی ہے کہ تہذیب الاخلاق، اس کے بعد تدبیر منزل، پھر سیاست مدنیہ کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو میں اثر ہوگا. اب پروگرام اختتام پذیر ہوا، مزید کچھ وجوہات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پیش کی جائیں گی. اب اجازت چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی مفتی محمد غلام رسول کے ساتھ پروگرام کو سنتے رہیے، دیکھتے رہیے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، کارساز ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین. وقت مقررہ پہ آواز کے اندر خرابی کی وجہ سے یہ پروگرام دوبارہ ریکارڈ کروایا گیا ہے. جو آپ پہلے سماعت کرتے رہے انہیں زحمت ہوئی، میں ان سے معذرت خواہ ہوں. یہ دوبارہ پروگرام وہی ریکارڈ کروایا گیا ہے. احباب توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس پروگرام کی بہتری کے لیے قیمتی مشوروں سے نوازیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.